اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم وآتشہم اما بعد فقد قال محمد ابن عبداللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الموت کفار سامعین مکرم حاضرین مجلس ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید لیاقت علی عابدی ابن سید مختار حسین عابدی صاحب کی روح کو ایصال کریں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ملتمس ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور قریب تشریف لیں، یہ خلا کو پر کر دیں۔ آ جائیں جلدی۔ اللہم صلی علی سامعین مکرم، ہر مجلس میں آپ کو قریب بلانا اس لیے مقصود نہیں ہوتا کہ میری باتیں آسانی سے پہنچ جائیں، بلکہ اس لیے قریب بلایا جاتا ہے کہ جیسے نماز واجب کے کچھ آداب ہیں ویسے ہی نماز عشق کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر پہلی صف مکمل نہ ہو تو دوسری صف مرتب کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب تک آگے کی جگہ خالی ہو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے نہ بیٹھیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 2 اسٹار بھی کسی بزم میں بیٹھا ہو تو انسان اس کی عزت کے ناطے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ صادر ہو جائے جو اس کے مزاج پہ گراں گزرے۔ کائنات کے سارے اسٹار کے یہاں کے گیم کھیل رہے ہوں، چاکلیٹ کھا رہے ہوں، اس طریقے کے دوسرے کام کر رہے ہوں تو ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ پلٹ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جب بزرگی کے باوجود مسجد کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تو ابھی تو ہماری جوانی چل رہی ہے۔ لہٰذا برائے کرم ان چیزوں کا ذرا سا خیال رکھا کیجئے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے، مجلس میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے، نماز میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس نے جینے کا بھی قانون بنایا ہے، مرنے کا بھی قانون بنایا ہے۔
یعنی بغیر قانون کے ہمیں مرنے بھی نہیں دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے مر جائیں. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زندگی بھی ہماری مرضی سے گزارو اور موت بھی ہماری مرضی سے آئے. تمہاری مرضی کا کوئی داخلہ مذہب میں نہیں ہے. اس کی مرضی کا ہے جس نے شب ہجرت مرضی خریدی ہے. کاش توجہ کیا ہوتا. دیکھیے مجھے پتا ہے کہ آپ سب روزے سے ہیں اور پروردگار عالم آپ کے روزوں کو شام تک سلامت رکھے. میں نے جان بوجھ کے یہ دعا مانگی ہے کہ آپ کے روزوں کو پروردگار شام کی سرحد گزر جانے کے بعد تک سلامت رکھے. کیونکہ ابھی اس چیز پہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ روزہ کس وقت کھولا جائے. برادران اسلام بھی بیٹھ رہے ہیں، ہم بھی بیٹھ رہے ہیں، سب کے سب اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ روزہ کس وقت کھولا جائے. دیکھیں میں بحث میں تو پڑھتا نہیں، سیدھے مزاج کا بندہ ہوں. آئیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. میں نے کہا حافظ جی ذرا اس کا ترجمہ کیجئے. کہیں رات جب چھا جائے. میں نے کہا صاحب یہ ترجمہ غلط ہے. کہنے لگے کیسے غلط ہے، آپ لغت اٹھا لیجئے، لیل کا ترجمہ رات ہے. تو میں نے کہا پھر دو رنگی چھوڑ دیجئے، کیونکہ قرآن نے جو روزہ کھولنے کا وقت بتایا ہے وہ شام نہیں بتایا. الصیام الی اللیل، روزہ رکھو رات تک. اسی لیے مولائے کائنات کا اصول تھا، یہ یاد رکھیے گا، 2.5 5 7 10 منٹ میں آپ کا کچھ بگڑ نہیں جا رہا ہے. مولا نے فرمایا ہے روزہ تب کھولو جب سیاہی چھا جائے. مجھے معلوم ہے ان جملوں پہ داد نہیں ملے گی لیکن کوئی مسئلہ نہیں. روزہ تب کھولیے جب سیاہی چھا جائے. یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم سرے شام روزہ کھولنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں؟ کیا 10 منٹ آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے اہل بیت کے راستے سے ہٹیے گا تو روزہ نہ رہے گا. بھوک و پیاس کے علاوہ کوئی چیز یاد رکھیے. جب بھی اہل بیت سے کوئی ٹکرایا ہے پروردگار عالم نے اس کے عمل کو ناقص بنا دیا ہے. اہل بیت سے ٹکرا کے روزہ بھوک ہے اور طواف چکر ہے، عمل ناقص رکھا ہے. میری بحث اس بات پہ نہیں، بس کوشش کیجئے میں پڑھوں، کوئی پڑھے، ایک شاعر پڑھ رہا ہو، ایک پیشخان پڑھ رہا ہو، آپ توجہ سے سنا کیجئے، صحیح طریقے سے سب بنا کے بیٹھا کیجئے، کیونکہ یہی باتیں آپ کے آنے والی نسل میں مرتب ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ بزرگی کی بنیاد پہ اپنی داڑھی کھجلا کے یہ کہتے ہیں بتائیے جوانوں میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ارے کیا طریقہ خاک آئے گا جب ہم بزرگوں میں طریقہ باقی نہیں رہا. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن 60% کی تو بات کر ہی سکتا ہوں کہ جب ہم میں طریقہ باقی نہیں رہا ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ بھوک پیاس کا نام ہے. روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ امام نے فرمایا کہ 11 مہینے جو غریب بھوکے رہتے ہیں، 1 مہینے میں خدا چاہتا ہے کہ امیروں کو بھی اس بھوک کا احساس ہو جائے. یہ جو 11 مہینے غریب بھوکے رہتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ اس بھوک کا احساس امیروں کو بھی ہو جائے تاکہ انہیں پتا چلے کہ 11 مہینے کس کے دروازے کو دیکھنا ہے. توجہ کیا ہوتا آپ نے تو بات آسانی سے پہنچ جاتی. یقین جانے ہر عمل کے پیچھے ہمارے اخلاقیات کو خدا نے مد نظر رکھا. یہ نماز کیا ہے؟ پوچھئے اپنے عالم دین سے، میرا روڈ میں مزید عالم دین ہے، ان سے پوچھئے نماز کس چیز کا نام ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نماز کسی پاور کا نام ہے جو ہم 8 رکعت ظہرین کی پڑھ کے جنریٹ کر لیں گے تو آپ پہ بھی لعنت، آپ کی سوچ پہ بھی لعنت ہے. جماعت کسی پاور کے جنریٹ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ غرور کے پاور کو ختم کر دینے کا نام ہے. اگر نماز پڑھ کے آپ میں تکبر پیدا ہو رہا ہے تو وہ نماز آپ کے منہ پہ ماری جا رہی ہے. اسی لیے امیر کائنات نے نہج بلاغہ میں فرمایا تھا کہ رات بھر شک کی حالت میں عبادت کرنے سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جانا.
ایسی عبادت خدا کو نہیں چاہیے کہ باہر نکل کے سب کو دیکھ رہے کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی، بلکہ اگر 8 رکعت پڑھ لو تو 2 شکرانہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں توفیق دی کہ تم نے اس کے سامنے اپنے غرور کو توڑ دیا۔ بولیے گا میرے ساتھ ذرا سا، تم نے اس کے سامنے اپنے غرور کو توڑ دیا ہے۔ اگر 2 رکعت کے بعد بھی مزاج فرعون والا بن جائے تو یاد رکھنا قرآن میں کل بھی فرعون پہ لعنت تھی، آج بھی لعنت موجود ہے۔ کائنات کا کوئی بھی عمل ہو، اگر مسجد میں آ کے غرور پیدا ہو رہا ہے تو پہلے اپنے اندر کا علاج کیجئے۔ اور صرف مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا مجمع اگر متوجہ ہوگا تو اس جملے کی قدر کرے گا۔ صرف مسجد کی بات نہیں، اگر حج کر کے غرور پیدا ہو رہا ہے تو 3 شیطان کے ساتھ اپنے کو 4تھا شیطان سمجھ لیجئے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر حج کر کے غرور پیدا ہو رہا ہے تو 3 شیطان جو وہاں بندھے ہوئے ہیں، پتھر میں قید ہے، ان کے ساتھ اپنے کو 4تھا شیطان سمجھیے گا۔ عمل مغرور نہ کرے، عمل مغرور نہ کرنے پائے کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو ہم بڑے نمازی ہو گئے، ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ نہیں، روزہ اس چیز کے لیے تھوڑی ہے کہ صبح کے وقت جم کے کھانا کھائیے، سیٹیوں پہ سیٹیاں بجے، شام کے وقت 4 بجے سے پھر تیاری میں جٹ جائیے۔ یاد رکھیے اگر ان 12-13 گھنٹوں میں آپ کو غریب کی غربت کا احساس نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ چبھتی ہوئی باتیں ہیں، اس پہ کہاں داد ملتی ہے، لیکن ان باتوں کو سننے کے لیے بھی لیاقت کی ضرورت ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ مرحوم کا نام یاد رکھیے گا، یہاں سے تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں 2 لفظیں ہیں، ایک ہے لیاقت، ایک ہے نالائقی۔ اب میں تاریخ سناتا جاؤں گا، جو بات جس سلسلے کی ہے آپ اسی میں رکھتے چلے جائیے گا۔ لیاقت والی باتیں لیاقت کے پہلو میں رکھیے گا، نالائقی کی باتیں نالائقی کے پہلو میں رکھیے گا۔ دیکھیے یہ دونوں ایک ہی قبیلے کے لفظ ہیں، لیکن لیاقت پہ خدا کا کرم ہے اور نالائقی پہ کرم پروردگار شامل نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا ہمارے لائق بندے بننا، نالائق بندے نہ بننا، ہماری عزت کا سبب بنو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لیا، ہم سے بہتر کوئی نہیں، غلط سوچ۔ یاد رکھیے اگر معصوم تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں سوائے ان کے، اہل بیت کے گھرانے کے معصوم کوئی نہیں ہے۔ ہم جتنے ہیں سب خطا کار ہیں، چاہے ممبر پہ بیٹھ رہے ہو یا صف اول میں کھڑے ہوں۔ اگر صف اول میں نماز پڑھ کے پیچھے مڑ کے یہ سوچ لیا کہ ہم اول درجے کے نمازی ہیں تو نماز کی واپس سے قضا کیجئے، کیونکہ یہ قبول نہیں ہے۔ یہ آپ نے لوگوں کے دماغ میں خود کو کریٹ کرنے کے لیے پڑھا۔ میرے بچوں کبھی تمہیں غرور نہ پیدا ہو، کیونکہ اہل بیت کا شیوا غرور کرنا نہیں ہے۔ جس انسان کی انگلی کے اشارے پہ، اب یہ تاریخ ہے، جس انسان کے انگلی کے اشارے پہ ایک کھجور کا درخت جس میں پھل کا نام و نشان نہ ہو، انگلی کے اشارے پہ ہر سیزن کے پھل آ جائیں، اسے علی کہتے ہیں۔ تو امیر تو ایسا کہ اشارہ کر دے تو سادہ درخت پھل دینے لگے، اور اخلاق ایسا کہ میسم تمار کی دکان پہ کھجور بیچ رہا ہو۔ یہ ہے اخلاق۔ ہم میں ذرا سا کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو ہم بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر گاؤں کے پردھان بن گئے تو سب سے پہلے گاڑی پہ لکھا جاتا ہے پردھان جی۔ اگر عقیقے کا نام یہ ہو تو بے شک لکھو،
اگر موت پہ تلقین کے وقت یہی شانہ ہلا کے کہا جائے اسما افہم پردھان جی، نہیں چلیے تھوڑا سا اور بدل دیتے ہیں، اسما افہم حاجی صاحب، کہیں گے نہیں نام لیا جائے، اس کا مطلب پروردگار کام بھی دیکھے گا، لیکن تب جب اس میں خلوص پایا جائے۔ ایک موسم گرما میں واٹر کولر لگا کے سیلفی لینے والے افراد پھر لکھتے ہیں سبیل حسینی، نہیں سبیل حسینی نہیں ہے، یہ سبیل دکھاوا ہے، معاف کیجئے گا مجھے، امام حسین کے نام پہ لگا رہے تھے تو امام حسین کے بیٹے کا، ان کے بابا کا، خود امام حسین کا دستور زندگی یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں غریبوں کے گھر جایا کرتے تھے، تم تو دن کے اجالے میں بھی سیلفی کے ساتھ آ رہے ہو، دو کام کر رہے ہو اس میں بھی سیلفی۔ حسین بھائی یہ میرا ہوم گراؤنڈ ہے، اس لیے یہاں میں ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ سیلفی، ایک کمبل 20 آدمی مل کے دیں گے، خدا کی قسم چادر تطہیر کے 4 کونے تھے، یہ جو غریبوں میں کمبل بانٹ رہے ہیں اس کے 22 کونے، ہر آدمی نے پکڑ رکھا ہے، ایسا لگ رہا مزار کی چادر ہے۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ آپ کو کار خیر کرنا، ہاں یہ طے ہے، میں آپ کو طریقہ بتا دوں، قرآن نے کار خیر کے لیے 2 طریقے کے حکم دیے ہیں، ایک کہا چھپا کے کرو، ایک کہا دکھا کے کرو۔ شبیل صاحب چھپا کے دکھا کے دونوں، قبلہ و کعبہ یہی حکم ہے نا، یاد ہے کہ دکھا کے کرو چھپا کے کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے نہیں بندہ مومن، یہ بھی قرآن کے مخالف، کاش توجہ کیا ہوتا، میرا نام نہ لکھیے گا، بندہ مومن، یہ بھی قرآن کے مخالف، ایک فلی دکھا کے، یہ بھی قرآن کا مخالف، کیونکہ قرآن نے کہا کہیں دکھا کے، کاش توجہ کیا ہوتا، میرے بچے ذرا سا بیدار ہو جائے، میں بزرگوں کو یہ فقرہ نہیں سنا رہا ہوں، کہیں دکھا کے کہیں چھپا کے، مطلب کیا ہے میرے معبود؟ کہا دکھانے کا بھی جگہ ہے اور چھپانے کی بھی جگہ ہے، میں نے کہا وہ جگہ بتا دے میرے معبود، کہا جب کسی بیوہ کی مدد کرو چھپا کے کرو، جب کسی یتیم کی مدد کرو چھپا کے کرو، جہاں کسی کی عزت کا مسئلہ ہو چھپا کے کرو، تو میرے معبود دکھا کے کہاں کرے؟ کہ جب مسجد بن رہی ہو، کاش توجہ، آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی، جب آپ کے مولا اور علماء سے پوچھا گیا مسجد بننے میں دکھا کے دیا جائے، کہا اس لیے دکھا کے دو تاکہ اوروں کا مردہ دل زندہ ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن یہ دکھانا دکھاوا نہ ہو، اس کے پیچھے ایک تھنک ہو، ایک سوچ ہو کہ اس سے مردہ دلوں میں جان پیدا ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے دکھانے کے بھی اپنے مقامات ہیں، چھپانے کے بھی اپنے مقامات ہیں، یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ کبھی اپنی مجبور بہن کی مدد مسجد میں مجمع کے سامنے کیا، لیکن کسی غریب خاتون کی مدد جب کیا تو اسے ڈالا کہ آج ایک محترمہ آئی تھی، انہوں نے یہ بتایا لہذا ادارے نے یہ مدد کر دیا، پرسنلی یہ مدد ہو گئی، نہیں۔ کسی کی عزت کو برسر عوام لانا حرام ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر پروردگار آپ کی عزت کو ایسے نیلام کرے، جب آپ مسجد میں بیٹھ کے سلیمان کی حکومت مانگ رہے ہوتے ہیں، میری باتوں پہ غور کریں،
ہاں خدا کی قسم آپ بندگی کا مزاج دیکھیے سرکار کہ جب خود مانگتے ہیں تو سلیمان کی حکومت سے کم نہیں، اور جب خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ پرس میں سب سے چھوٹی نوٹ کون سی ہے۔ سچی بات ہے یا نہیں؟ تو سچی بات پہ کبھی کبھی بول لیا کیجئے، آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ ابھی آپ کے اندر کا سچ مرا نہیں ہے، آپ کو بھی اچھا لگے گا، سچی بات پہ بولا کیجئے۔ دیکھیں مسجد کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ طور ہیں، کچھ طریقے ہیں، انہیں ملحوظ خاطر رکھے۔ ماہ رمضان میں ہمارا اصول کیا ہوتا ہے؟ کھایا کھجور کی بیج آپ کے اس صف کے نیچے ملے گی۔ اگر میں آپ کے گھر مہمان ہو جاؤں اور 2-4 بھجیا 2-4 پکوڑیاں آپ کے 50,000 صوفے کے گدے کے نیچے ڈال دوں تو آپ کی زوجہ کہے گی اگلی بار یہ مہمان آنا نہیں چاہیے۔ جبکہ میں آپ کے ہاں مہمان ہوا محترم، آپ نے مجھے بھجیا چھپاتے نہیں دیکھا۔ اب مجھے اس جملے پہ داد تو چاہیے، بہرحال آپ نے مجھے بھجیا چھپاتے نہیں دیکھا، نہ آپ کی زوجہ نے دیکھا، نہ آپ کے بچے نے دیکھا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں یہ پاور نہیں ہے۔ مگر جس گھر میں آپ صف کے نیچے کھجور کی گٹھلیاں چھپا رہے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کے ولی کا اعلان یہ ہے کہ میری ذوالفقار نسلیں دیکھ لیتی ہیں۔ خدا کے لیے ایسے کام نہ کیجئے جو آپ کی نگاہ میں بھی معیوب ہو۔ ذرا سا اٹھ کے چلے جائیں گے تو کیا خرابی آ جائے گی۔ دیکھیں روزہ، اب یہ بھی مسئلہ ہے، بتاتا چلوں۔ مولانا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ روزہ کوئی ڈاکٹر نے کہا تھا واجب ہے جو اس کے منع کرنے پہ چھوڑ رہے ہو؟ یہ تو تمہارے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ نہیں، آپ کسی کی طرف اشارہ کنایا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ عمومی بات ہو رہی ہے، اسے عموم طریقے سے سنیے۔ کسی مرحلے میں آپ ڈاکٹر سے نہیں پوچھئے، آپ کا ضمیر طے کرے، کیونکہ نہ ڈاکٹر نے واجب کیا ہے، نہ ڈاکٹر چھوڑوا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو خدا کو مد نظر رکھ کے کرنا پڑے گا، یہ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں ہم نیچے نہیں بیٹھ سکتے۔ معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لیکن وہی افراد جب دسترخوان بچھتا ہے تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پروردگار کا فیصلہ جانتے ہیں، اگر 4 رکعت نماز آپ 2 کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ پہ 2 کھڑے ہو کے پڑھنا واجب ہے۔ ہم سختیاں اٹھانا بھول چکے ہیں، عمل میں سختیاں اٹھانا بھول چکے ہیں۔ ذرا سا روزہ لگ گیا، ابھی رمضان آیا نہیں، فوراً یوٹیوب کے عالم ماہر یوٹیوب پہ فوری طور پہ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں، الائچی کھائیے روزہ نہیں لگے گا۔ ارے روزہ لگنے کے لیے ہی رکھا جا رہا ہے، دہی کا گھول پی لیجئے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سب دشمن کی طرف سے عیاری و مکاری ہے۔ صاحبان ایمان کو مکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو بالکل نہیں بیٹھ پاتے معذرت کے ساتھ فرش پہ، ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے اشتہا کے لیے، اپنی بھوک کے لیے، اپنی طلب کے لیے، اپنی خواہش کے لیے نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو خدا کی خواہش پہ 4 رکعت نماز کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، آپ 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیے، 3 رکعت بیٹھ کے پڑھیے۔ آپ سے 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، آپ 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیے۔ یہ 4 رکعتی نماز کا حکم بتا رہا ہوں کہ 2 کھڑے ہو کے پڑھیے، جہاں سے آپ کو لگے کہ اب آپ کی قوت نے جواب دے دیا آپ وہیں بیٹھ جائیے۔
لیکن یہ فیصلہ بھی آپ اور آپ کے خدا کے بیچ ہوگا، نہ شاہد رضوی کے بیچ ہوگا، نہ حسن امام صاحب کے بیچ ہوگا. یہ فیصلہ آپ اور آپ کے خدا کے بیچ ہوگا. جہاں تک ممکن ہو عمل میں سختی ہو تاکہ ثواب زیادہ ہو. روزہ کوئی ہمارے وجود کے اندر طاقت کی کمی تھوڑی پیدا کرتا ہے. اگر روزے سے طاقت میں کمی آتی ہے تو پھر تاریخ کے ہر اس صفحے کو پھاڑ دیجئے جس پہ لکھا ہے علی نے روزے کی حالت میں باب خیبر اکھاڑا ہے. ہر اس صفحے کو پھاڑ دیجئے، ہر اس صفحے کو پھاڑ دیجئے. اور یہ بھی یاد رکھے بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. اگر ذہن میں گندگی بسی ہوئی ہے تو کاہے کا روزہ؟ آنکھیں سڑکوں پہ آپ کی حدود سے زیادہ کراس کر گئی، اس کے بعد بھی روزہ؟ دیکھیں میں اس سے سمپل لفظ استعمال نہیں کر سکتا. آنکھیں حدود سے زیادہ تجاوز کر گئی، اس کے بعد بھی روزہ. زبان پہ مسلسل بہن کی غیبت، اس کے بعد بھی روزہ. بھائیوں کی غیبت، پڑوسیوں کی غیبت، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے. معاف کیجئے گا، اس سے بہتر ہے کہ بیٹھ کے کھا پی لیجئے. کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے. ہر 4 رکعت، ہر 2 رکعت، ہر 3 رکعت کے بعد آپ کے غرور میں کمی آنی چاہیے. اگر نماز پڑھتے ہوئے 10 سال ہو گئے اور غرور وہی ہے کہ باہر نکل کے کسی نے کہہ دیا عام دنوں میں کہ 1 گلاس پانی دے دیجئے تو آپ کہیں میں یہ جہاں آپ نے کہا میں، سمجھئے یہ پچھلی گئی، ختم ہے یہ عبادت. تکبر کا نام نماز نہیں ہے. آپ پیرامیٹر طے کریں کہ اب ہمارا غرور کتنا کم ہوا، تبھی پتا چلے گا آپ خدا سے کتنے قریب ہوئے. اور یہ صلاحیت سب میں نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے ہم 4 چیزوں سے بنے ہیں، یہ تو یاد رہے گی: آگ، پانی، مٹی، ہوا. جسے زیادہ غصہ آتا ہے، دیکھیے آج ہی ملا صدرہ کی کتاب پڑھا تھا، اگر غصہ زیادہ ہو سمجھ لیجئے آگ غالب ہے. نہیں اگر سارے بولے تو پھر لطف آئے. ایک جملے میں پورا عشرہ پڑھ دے رہا ہوں اور یقیناً اس فقرے کا ثواب مرحوم لیاقت صاحب کو بخش دیتا ہوں اسی مرحلے پہ. اگر جب کسی کو غصہ آئے پانی پلا دو. کاش توجہ کیا ہو، کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا اس مرحلے پہ. مذہب ہے یہ ہمارا. بس سمیٹنے کی منزل پہ آگے. بے شک جس دن تمہارے حق میں اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے خلاف ہے اس دن صبر کرنا. بس اس منزل پہ غور سے باتوں کو سن لیجئے، کافی ہے. کہا جب غصہ زیادہ آئے، غصہ تو امام نے کیا کہا؟ پانی پلاؤ. آگ کس چیز سے بجھائی جاتی ہے؟ کاش توجہ کیا ہوتا. نہیں ایک چیز بھی سن لیجیے، آگ 2 چیزوں سے بجھائی جاتی ہے کیونکہ آگ کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم میں اگر پانی ڈالیں گے تو آگ بھڑک جائے گی، تو آگ کو بجھانے کا 2 طریقہ، ایک پانی ایک مٹی. اب بھی نہیں سمجھے؟ مرنے والا اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے جا رہا ہے، کفن میں خاک شفا لے کے یہی 2 چیزیں ہیں آگ بجھانے کے لیے. تو پانی پلاؤ، پہلے اسے بٹھاؤ پھر پانی پلاؤ تاکہ جو آگ بھڑک اٹھی ہے وہ دب جائے. کا دوسری صفت کہ اگر کوئی بزدل ہے، کیا ہے؟ بزدل ہے، تو سمجھ لینا کہ تینوں چیزوں پہ پانی غالب ہے. کاش توجہ کیا ہو. کیا؟ پانی
غالب ہے، یعنی آگ پہ، مٹی پہ، ہوا پہ۔ خدا کی قسم اس عالم کی جوتی سیدھی کرنے کا دل کرتا ہے کہ اگر کوئی بزدل ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ اسے فرات کا پانی پلائے۔ نہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، یہ بزدلی مردوں کی صفت نہیں ہے، کاش توجہ کیا ہوتا، بزدلی عورتوں کی صفت ہے۔ اگر کسی عورت کے لیے یہ کہا جائے یہ بزدل نہیں ہے، سمجھ لو نقص ہے، کمی ہے اس کے اندر، کیونکہ عورت کے لیے بزدل ہونا ضروری ہے، لیکن سماج میں بزدل ہو، اگر باطل کے مقابلے پہ آئے تو فاطمہ کی طرح ڈٹ جائے، یہ ہے اس کی صفت۔ جناب زینب کی طرح ان کی سیرت پہ عمل کرے کہ غلط بات کے سامنے ڈٹ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گود میں ایک یونیورسٹی پل رہی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو آپ کا چہرہ ہے جسے ہم باپ کی صورت میں دیکھتے ہیں، اپنے اپنے زمانے میں ماں کی فضیلت پہ بڑی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، ایک جملہ باپ کی فضیلت پہ سنیے کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ عزت کا سبب ہے۔ نہیں، اگر پڑھے لکھے لوگ تاریخ کے اشاروں کو ایسے سنیں گے تو یہ فقرے کہاں لے کے جاؤں، ماں سے عزت نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے میدان محشر میں ساری امت کو، کائنات میں جو بھی ہوں گے ان کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا، صرف علی کے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ اور یہ رسول کی حدیث ہے، میری نہیں۔ رسول نے فرمایا کہ علی کے محب کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ جب آپ کے مولا سے پوچھا گیا، چپکے سے سن لیجئے گا کیونکہ دھیرے سے پڑھو، جب آپ کے مولا سے پوچھا گیا مولا ساری کائنات کو ماں کے نام سے، ہمیں باپ کے نام سے کیوں بلایا جائے گا؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے، توجہ کیا ہو، باپ کو کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یقیناً ماں کی فضیلت بہت ہے، لیکن باپ کو سمجھنے کی آپ نے کوشش نہیں کی۔ ماں کے بھوکے رہنے کا پتہ چل جاتا ہے، باپ آفس میں بھی بھوکا ہے تو شام کے وقت چہرہ کھلا کے آتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کبھی اس ہستی کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کتنی قربانیاں، باپ کے آنسو یہاں پہ نہیں ہوتا جو بہا کے بتا دے، اسے اپنے قبیلے کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ وہ اگر آنسو بہائے گا تو کنبہ، یہ جو بیٹے میں جرات پیدا ہوتی ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک طرف ماں کا آنسو اسے نرم دل بناتا ہے تو دوسری طرف باپ کا ضبط اسے مضبوط بناتا ہے۔ میرے ان لفظوں پہ غور کیجئے، ایک طرف ماں کا آنسو اسے نرم دل بناتا ہے تو دوسرے طرف باپ کا ضبط اسے مضبوط بناتا ہے۔ دو چیزیں یاد رکھو، تمہیں دونوں پہلو کو زمانے کے سامنے، آخری بات، تمہیں دونوں پہلو کو زمانے کے سامنے رکھنا، دونوں پہلو کو، باپ کا ضبط بھی، ماں کی نرم دلی بھی۔ جب کسی مرحلے پہ نرم دلی کی ضرورت ہو تو ماں کے کردار کو سامنے کرو، جب کہیں پہ سخت دلی کی ضرورت ہو، ضبط کی ضرورت ہو، باپ کے کردار کو سامنے۔ ایک جنگ ایسی ہے جہاں یہ دونوں چیزیں ملی۔
بس جملہ سن لیجئے، فضیلت کا جملہ ہے، لوگ اسے مصائب کے آئینے میں پڑھتے ہیں۔ جب حسین بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے دیکھو حیدر کرار کا بیٹا لڑ رہا ہے، لیکن جب ذوالفقار نیام میں رکھی کہ اب فاطمہ کی تصویر تمہارے سامنے ہے، سیدہ کی تصویر تمہارے سامنے، مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ خود انالیسس کیجئے، ماں کو فی الوقت ایک طرف رکھیے، باپ کے کردار کو آپ سمجھ پائے؟ آپ کو پتہ ہے کتنے وقت بھوکا رہا؟ میں اس دور کی بات نہیں کروں گا جب تنخواہیں 50,000 میں ملتی، 1200 روپے تنخواہ ہوا کرتی تھی، وہ بھی دور گزرا ہے۔ اگر میں بس سے پہ بیٹھ گیا تو میرے بچے کے عید کا کپڑا اچھا نہیں آ پائے گا، پیدل چلا جا رہا۔ اگر میں نے دوپہر میں کھا لیا تو میرے بچے کی فیس نہیں بڑھی جائے گی۔ شام میں واپس آیا، گھر والوں نے پوچھا کھا لیا؟ ہاں بہت پیٹ بھرا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا، اگرچہ اس کا پیٹ خالی ہے۔ کبھی میرے بچوں ان چیزوں پہ غور کرو، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں مت دو۔ میں نے بار بار کہا کہ مجھے وہ بیٹا اچھا نہیں لگتا جس کے پاس آئی فون ہو اور ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں، اس بیٹے پہ لعنت ہے۔ باپ کی کمائی پہ آئی فون رکھا تو کیا رکھا؟ اپنے اندر ایبیلٹی پیدا کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، لیکن اس صلاحیت کو آئی فون میں ضائع نہ کرو۔ تمہارے لیے بہت سی چیزیں ہیں، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو۔ جھڑک کے جو باہر چلے آ رہے ہو اس کے بعد کہہ رہے ہو میں حسین والا ہوں تو جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہارا تعلق حسین سے نہیں، کیونکہ حسین والا وہ ہوگا جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہو۔ کیا تم نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا؟ ایک سوال کیا تھا جناب علی اکبر نے، بابا ہم حق پہ ہیں؟ ہاں میرے لال ہو۔ کہا پھر ایک بار کیا 1000 بار موت آئے تو علی اکبر مسکرا کے قبول کرے گا؟ یہ اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ علی اکبر کو معلوم نہیں تھا، علی اکبر کو معلوم تھا، لیکن ہم جیسے ان پڑھ کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم حق پہ ہو تو ایک بار نہیں 1000 بار بھی جان جائے تو خوشی خوشی دے دینا۔ بس سمٹ گئی بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں مرنے والے کے گھر والوں کو کیا بولوں؟ تمہارا تو اثاثہ لٹ گیا، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ پتہ ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ اجڑ گیا۔ یہ گھر میں تمہارے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اپنے بزرگان سے بھی، نوجوانوں سے بھی، خصوصی طور پہ ممبئی میں رہنے والوں سے، کبھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم مت بھیجنا۔ بھلے وہاں تم 20,000 40,000 50,000 دے رہے ہو، نہیں، اپنی برکت اپنی جنت خود سے دور مت کرنا۔ پروردگار عالم اس وبا سے، اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ کس مذہب سے ہمارے مذہب میں بیماری آئی ہے مجھے نہیں پتا، ہم بڑی دعائیں دیتے ہیں، کھول کے کہتی تھی کیا میرا علی اکبر آ گیا؟ 15 شعبان کو قبروں پہ چونا کاری کروانے سے کچھ نہیں ہو۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا کہ قبروں پہ چونا مذہب میں مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ یہ جو قبروں پہ پھل رکھ دے رہے ہو اس کا کیا فائدہ؟ زندہ تھا تو اس کی بیماری میں ایک پھل نہ کھلایا تم نے۔ دکھاوا خدا کے لیے بند کرو، جب زندہ ہے نا تب اس کی عزت کرو۔
چہلم میں فاتحہ اس چیز پہ ہوگی جو اسے پسند ہے، اور 2 سال ہو گئے اپنی پسند کا کھانا کھائے بنا مر گیا، کیا فائدہ؟ یاد رکھو، ایک چیز بتا دوں آج ایک دم کھلے لفظوں میں، ضروری نہیں کہ ماں باپ منہ سے بول کے آنکھ کریں، کچھ تمہارے عمل ایسے بھی ہیں جو تمہیں خود بخود آنکھ کر دیتے۔ اے میرے اللہ، ہماری قوم کو اس بیماری سے بچا لے۔ اس دعا کے ساتھ چند جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جانے والا چلا گیا، ماہ شعبان المعظم میں غالباً انتقال ہوا ہے۔ پتہ ہے ماہ شعبان میں انتقال کی فضیلت کیا ہے؟ کہ اگر ماہ شعبان کے عام دنوں میں کوئی اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے تو امیر کائنات کے ساتھ ساتھ اس کی قبر میں بقیہ ائمہ بھی تشریف لاتے۔ یہ شرف ہے ماہ شعبان، اور اس سے قبر والے سوال و جواب اگر ہوتے بھی ہیں تو اسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ یہ فضل، ساری آسانیاں حسین نے ہمارے لیے اکٹھا کر دی، لیکن آئیے چلتے ہیں امام حسین کی طرف۔ بدن زخموں سے چھلنی ہے، اونچی آواز میں رویا کریں۔ اس لمحے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے دوپہر کا وقت ہو چکا ہے، بھوک اور پیاس اپنی شدت پہ ہے، آپ ایک دن نہیں آدھے دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، تو آپ کی یہ کیفیت ہے جو حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو۔ جس رمضان میں حسین کو پتا ہو کہ اس کی 19 تاریخ کو میرے بابا کے سر پہ ضربت لگے گی۔ ہاں پوچھا بھی ہے، اسی رمضان کی 1 تاریخ میں امام حسن سے پوچھا ہے، بیٹا کتنے دن گزر گئے ہیں رمضان کے؟ کہا اتنے دن۔ کہا اب کتنے دن باقی ہیں؟ کہا اتنے دن۔ کہا اس کی فلاں تاریخ کو میرے سر پہ ضربت لگے۔ دیکھیے اس کی کچھ تاریخیں بہت اہم ہیں، آپ عزاداری کا اہتمام کیجئے گا۔ میں آج ہی کی مجلس میں بتا دینا چاہتا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری گود میں بچے ہیں، ان تاریخوں میں عزاداری کا ضرور اہتمام کرنا۔ 10 رمضان المبارک جناب خدیجہ کے شہادت کی تاریخ، 14 رمضان جناب مختار کے شہادت کی تاریخ۔ 3 دن کا بھوکا و پیاسا حسین کا یہ چاہنے والا مارا گیا ہے، اور وقت آخر کیا آواز تھی پتہ ہے مختار کی زبان پہ؟ اے میرے معبود، جو حسین کے قتل کے بدلے کا حق تھا وہ مختار سے ادا نہ ہوا۔ اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ بدن چھلنی ہے، میری عادت ہے گھنٹے سے پہلے اپنی بات کو سمیٹ لے رہا ہوں۔ بدن چھلنی ہے، رخسار پہ تیر لگا ہوا ہے، پیشانی پتھر سے زخمی ہے۔ نہیں میں پڑھ دے رہا ہوں آسانی سے، آپ رو لیجئے سکون کے ساتھ۔ پیشانی پتھر سے زخمی ہے، ابھی ایک تیر کھینچ رہے تھے کہ دوسرا تیر ہتھیلی پہ لگ گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا، عباس۔ بڑی محبت کرتے تھے حضرت عباس سے۔ عباس، عباس تمہارے بھائی کا ہاتھ سل گیا ہے۔ اے عباس اگر تم ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں 2 ظلم صرف سنانا چاہتا ہوں، صرف 2 ظلم۔ ہونٹ زخمی ہے، اتنے زخم لگے ہیں حسین کے بدن پہ، اتنے زخم۔ میں آپ کو لفظ بتاؤں، معصوم قم کے روزے میں نماز پڑھائی ہے، اگر سمجھ گئے نا بزرگان، کچھ افراد باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں، گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ میں نے جب پڑھا نا
مجھے حیرت ہوئی، کئی بار سنا چکا، یہ فقرہ سن لیجئے، کبھی میرا دل نہیں بھرا اس مصائب سے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں ہوا بھی روک نہیں پا رہے، ہوا بھی روک نہیں پا رہے تھے۔ میں بڑے حیرت میں کہ میرا مولا ہوا نہ روک پائے، لیکن جب آگے کی سطریں میں نے پڑھی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ لکھتے ہیں آر پار کے اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ جو ہوا سینے سے ٹکراتی تھی وہ پشت سے نکل جایا کرتی، تیروں پہ تیر، نیزوں پہ نیزے۔ اب حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، خدا ان آوازوں پہ اس سے سخت مصائب نہیں ہو سکتے، لوگ پڑھ جاتے حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے۔ اللہ کی توبہ، حسین جھوم نہیں رہے تھے۔ جب حسین داہنی طرف گرنا چاہتے تھے تو نیزہ بردار پہلو میں نیزہ لگا کے بائیں طرف دھکیل دیتے تھے، جب حسین بائیں طرف گرنا چاہتے تھے نیزہ بردار دائیں طرف۔ کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف، حسین سنبھل نہ سکے، آواز دی اماں، اونچی آواز میں رویا کریں، کبھی شرما کے نہ روئیں، اس لیے کہ یقینی طور پہ حسین کے مصائب ہو رہے، امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے، اور یہ سوچ کے نہ رونا کہ برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا، بلکہ یہ سوچ کے رو پتہ نہیں کس کے پہلو میں خون رونے والا بیٹھا ہو۔ میں مرنے والے کی بیٹی سے یہی کہوں گا، میری بچی تم کہیں نہ کہیں مومنات میں بیٹھی ہو، جب تمہارا باپ مر گیا کسی نے تمہیں تماچے تو نہیں مارے تھے، کسی نے تمہیں نیزے کی ہنی تو نہیں چبھوئی تھی، لیکن ہائے قسمت سکینہ کی اور ہائے تڑپنا سغرا کا۔ کیا کیا مظالم ہوئے، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی بندے چھین رہا تھا، بچی تھی جو فرات کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی اور آواز دے رہی تھی اے چچا عباس، العظمت للہ العظمت للہ۔ بس 1 یا 2 منٹ اور مجھے مصائب پڑھنے ہیں۔ جب زخموں کی تاب نہ لا کے میرا مولا گھوڑے سے زمین پہ آیا تو عمر سعد نے اعلان کیا کہ جسے جو بدلہ لینا ہو وہ سمٹ جائے، جو جتنا بڑا ظلم کرے گا اسے اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ ارے شبس بن ربیع کا بیٹا آیا، اس نے پتھر اٹھا کے مولا حسین کی پیشانی پہ مارا، حسین نے خیمے کا رخ کیا، زینب بس آخری فقرہ ہے، زینب اپنے ماجائے کی خبر لو، زینب اپنے ماجائے کی خبر لو زینب۔ اتنا بڑا پتھر تھا، پیشانی پھوٹ گئی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ابھی یہ سب ظلم ہو رہے تھے۔ مرہ بن منقذ ابدی ملعون، اللہ اس پہ لعنت کرے، مومنین کی اس پہ لعنت ہو۔ اس جیسے کئی اکٹھا ہوئے عزاداروں، حسین کے زمین پہ آنے کے بعد 10 ایسے ظلم ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اسے تفصیل سے علماء نے لکھا ہے، میں اس میں کا صرف ایک ظلم سنا دیتا ہوں۔ ایک ظلم، ایک ملعون نیزہ لے کے آگے بڑھا، اب زیادہ طویل نہیں، 1 منٹ کے مصائب ہیں۔ نیزہ لے کے آگے بڑھا، اس نے حسین کے کان کے پاس نیزے کو پٹکا، نیزے کو پٹکا، آواز دی حسین، زخموں سے چور حسین، عباس کھو دینے والا حسین، جس کی آنکھوں کے سامنے اکبر کو برچھی لگی ہو وہ حسین، جس کی گود میں علی اصغر کو تیر لگا ہو وہ حسین۔ آواز دی حسین،
آنکھیں کھولی حسین نے۔ عزادارو اس فقرے کو یاد رکھیے گا، آیت اللہ زنجانی کہتے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نیزے کی ہنی کو کان کے پاس مارا، حسین کو آواز دی، حسین کی آنکھیں کھلی، پلٹ کے یہ ظالم کہتا حسین دیکھو فوج خیمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ حیدری چوک کی طرف دیکھیے، مسجد کی طرف دیکھیے، تو آپ مسجد کی طرف دیکھیں گے نا، اس ملعون نے کہا فوج خیمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آیت اللہ زنجانی لکھتے ہیں کہ حسین نے طاقت کو اکٹھا کیا، خیمے کی طرف نہیں دیکھا، فرات کی طرف دیکھا، آواز دی عباس، ارے جس کی چادر کے لیے پرندے اڑاتے تھے۔ عزادارو اس فقرے کو سن لینا، ابھی حسین نے فرات کا رخ کیا تھا، اس ملعون نے رخسار پہ ایک نیزہ مارا، ارے نیزے کی ہنی اس طرف سے اس طرف نکلی، حسین نے آواز دیا ابا تمہارا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس اعمال کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت